ایک یہ سوال کیا تھا کہ کسی نے یہ حدیث بیان کی ہے ان کے سامنے کہ گرم کھانا کھانا منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میری عادت تو گرم کھانا کھانے کی ہے، تو کیا میں حدیث کی مخالفت کر رہا ہوں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، کہ تمام کاموں میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا سب سے بہتر ہے۔ لہٰذا ان دونوں جو یہ حدیث کے دو پہلو ہیں، ان میں تطبیق یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا، حالانکہ بعض اوقات طبیعت گرم کھانے کی طرف راغب ہوتی ہے۔ اس سے مراد ایسا کھانا ہے کہ جو آپ کی زبان کو جلا دے گا، جو آپ کو بہت ہی زیادہ گرم ہو کہ آپ اسے اتاریں تو معدے کے اندر معدے کو نقصان پہنچے گا، حلق میں چھالے پڑ جائیں گے۔ جیسے گرم آلو کبھی کبھی کھا لیتے ہیں لوگ، منہ میں ڈال لیتے ہیں تو پھر منہ بھاپ نکالتے رہتے ہیں بہت دیر تک، اس کو منہ میں جگہ پلٹتے رہتے ہیں اس کی، تاکہ ایک جگہ کوئی جل نہ جائے زبان یا مسوڑے وغیرہ۔ تو اس طرح کا گرم کھانا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس زمانے میں جو کھانے کھائے جاتے تھے اس میں گھی نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن آج تو بہت زیادہ گھی ڈلتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بعض ایسا ہوتا ہے کہ جو مسالے ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں اور تری اتنی اوپر تیر رہی ہوتی ہے، اور اس میں ڈبو کر زہر اپنے پیٹ میں اتار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو فیٹ جا کر اندر کولیسٹرول کو بڑھائے گا اور پھر ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھیں گے، فالج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا ٹھنڈا کھانے کا حکم دیں کہ بالکل چکنائی جم چکی ہو اور اس کے اندر ڈال کے کھا رہے ہوں؟ لہٰذا یہاں بھی درمیانی معاملہ ہوگا کہ بہت زیادہ ٹھنڈا کھانا کھانے کو کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کھانا کھاؤ کہ نہ تو بہت زیادہ گرم ہو کے نقصان پہنچائے، نہ اتنا زیادہ ٹھنڈا کہ باعث نقصان ہو جائے، اس کی حرارت نکل چکی ہو اور بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو۔ اس طرح کے درمیانے کھانا کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ اپنے کھانے کے بارے میں غور کر لیں، اگر تو آپ اتنا گرم کھانا کھاتے ہیں کہ آپ کی زبان جلتی ہے اور آپ کے معدے میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، پھر تو آپ خلاف سنت اور مکروہ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا نارمل کر کے کھاتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی کھائے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ عادی لوگ زیادہ گرم کھا سکتے ہیں اور جو اتنے عادی نہیں ہوتے ان کے لیے وہ بہت گرم ہوتا ہے۔ تو اتنا گرم کہ عام آدمی بھی کھائے تو اس کو تکلیف نہ ہو، اگر اتنا آپ کھاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت بہتر ہے، کیونکہ بہت ٹھنڈا کھانا کھانے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں میں آپ تطبیق پیدا کر لیں، اعتدال کا راستہ اختیار کریں، یہی بہتر ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک کاروباری شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک امپلائی رکھا اور وہ اپنے فیلڈ کا بہت ہی ماہر شخص ہے، کہ اب میں جانتا ہوں کہ یہ کچھ کرپشن کر رہا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، پیسے مارتا ہے، لیکن کام بہت اچھا کرتا ہے کہ جب اس کا مجھے آخر میں نفع ہوتا ہے تو اس کی کرپشن سے کئی گنا زیادہ مجھے نفع ہوتا ہے، کام کا آدمی ہے۔ اب میں جان بوجھ کر اس کی کرپشن کو نظر انداز کرتا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اگر میں اس کو پکڑوں گا تو یہ ناراض ہو کے یہاں سے چلا جائے گا، تو میں تھوڑا بہت کھانے دیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ کما کر دے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو میں اس کو کھانے دے رہا ہوں، خیانت کرنے دے رہا ہوں جان بوجھ کر، اس پر آخرت پہ میری گرفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک برے کام کی اجازت دیتا ہے، اور بسا اوقات کسی صحیح مصلحت کی بنا پر برے کام کی اجازت نہیں دیتا لیکن اس سے چشم پوشی کرتا ہے۔ اگر تو آپ اجازت دے رہے ہیں اس کو کہ تم کرو ایسا، تو پھر تو آپ گناہ گار ہیں، اور اگر یہی جو آپ نے ایک ماحول بنایا یا ایک آپ نے جو صورتحال بیان کی ہے کہ آپ اسے اجازت نہیں دے رہے بلکہ اپنی اعراض کر رہے ہیں، چشم پوشی کر رہے ہیں، گرفت نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور گرفت کرنے کے اندر نقصان کے پہلو زیادہ ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کی آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اس کی ایک نظیر میں مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہمارے مسلمان کفار پہ حملہ کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ سب سے پہلے ان پر اسلام کو پیش کرو، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک، اگر قبول نہ کریں تو ان کو آفر کرو کہ تم ذمہ بن جاؤ، یعنی تم ماہانہ یا سالانہ ہمیں ٹیکس دو جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، پھر تمہاری حفاظت کا ذمہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور اس ذمی کافر کا حکم یہ ہوتا تھا کہ مسلمان اس کی عبادات وغیرہ سے، اس کے معمولات سے اعراض کریں گے، اجازت نہیں ہے کہ تمہیں اجازت ہے بلکہ اعراض کریں گے، چشم پوشی کریں گے، اور وہ اپنے تمام مذہبی معاملات اور رسومات آزادانہ طور پہ کر سکتے ہیں۔
اب آپ دیکھیں اسی کی نظیر ہے، اگر مسلمان یہ والی صورت نہ رکھتے، یا تو مسلمان ہو یا تمہیں مارا جائے گا، تو نتیجہ نکلتا کہ وہ مقابلے پر لازمی طور پر آتے، اور درمیانی صورت تو تھی نہیں، یا تو مارے جاتے، مسلمان زبردستی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور اسی طریقے سے پھر جب ان کو وہ مارے جاتے، کچھ لوگ بچ جاتے، ان کے دل میں اسلام کی دشمنی رہتی، وہ اسلام کو کبھی قریب سے نہ دیکھ پاتے، تو گویا کہ اس طرح کی آفر نہ کرنے میں نقصان کے پہلو بہت زیادہ تھے، جبکہ ان کو ذمی کافر بنانے میں جب مسلمان عدل و انصاف سے کام لیتے تھے تو وہی ذمی کافر بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری جو حکومتیں تھیں وہ غلط تھیں اور مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں، پھر وہ اسلام کی محبت دل میں آتی تھی، اسلام کے قریب آ جاتے تھے۔ تو اعراض میں اجازت میں فرق سمجھ لیں۔ تو اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ تم ان آوارہ گرد لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلو، آئندہ میں نہ دیکھو۔ اب ایک دفعہ باپ کام سے واپس آیا تو بیٹا انہی کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن باپ نے سوچا اگر میں اس کو سب کے سامنے گرفت کروں گا، ڈسہارٹ ہوگا اور سکتا ہے ضد میں آ جائے، تو وہ چپ چاپ گھر آ گیا کہ میں بعد میں اس سے جب واپس آئے گا تو پوچھوں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ نے اس کو کھیلنے کی اجازت دی ہے یا چشم پوشی کی ہے؟ تو آپ جواب دیں گے یقیناً اجازت نہیں دی، بلکہ مصلحتاً اس نے اپنی نگاہیں اس سے پھیری ہیں، اس کو اعراض کہنا کہتے ہیں، چشم پوشی کرنا کہتے ہیں۔ بس یہاں پر یہی ہے کہ اگر آپ اعراض کر رہے ہیں، چشم پوشی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو اچھا کما کر دے رہا ہے، تھوڑا بہت خیانت کر رہا ہے، تو اجازت نہیں دے، اعراض کرے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ گرفت کریں گے وہ ادھر سے چلا جائے گا، کسی اور کو فائدہ پہنچائے گا اور آپ بڑے فائدوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ تو سب سے بہتر صورت تو یہی ہوگی کہ اگر کسی طرح اس کو سمجھا کر اس کی تنخواہ بڑھا دیں، جو جتنے وہ خیانت کر رہا ہے اتنی تنخواہ بڑھا دیں، کیونکہ اس نے ویسے بھی کھانا ہے تو جائز طریقے سے اس کو مل جائے گا، یہ سب سے بیسٹ صورت ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں، بعضوں کو حرام کھانے کی عادت ہوتی ہے اور اس میں نقصان کے پہلو آپ زیادہ دیکھیں کہ گرفت کرنے میں نقصان زیادہ ہے، تو پھر آپ ایک مصلحت اور حکمت اختیار کر سکتے ہیں۔